یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام میم، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھ لایا ہے، نہیں بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بنایا ہے 6 دن کے اندر، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا حمایتی اور نہ سفارشی، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ تدبیر سے اتارتا ہے سارے امور آسمان سے زمین تک، پھر پہنچ جائیں گے سارے امور اس کی طرف ایک دن جس کا پیمانہ 1000 برس کا ہے تمہاری گنتی کے مطابق۔ یہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور شروع کی انسان کی پیدائش مٹی سے، پھر بنائی اس کی اولاد کو بے قدر پانی سے، پھر اس کو برابر کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ سجدہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اس کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، کسی انسان کا یہ کلام ہرگز نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اور وہ اسے اللہ کی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی، لیکن لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ جواب دے دیا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور آپ کی طرف اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں، جس کا معنی ڈرانے کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی اور رسول بھی اس سے مراد ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگرچہ کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو شریعت موجود تھی اس پر توحید پر عمل کرنے والے موجود تھے، جن میں ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت شروع ہونے اور قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کے وقت موجود تھے اور توحید پر قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب میں دعوت الہیہ اور دعوت ایمان توحید سے تو محروم تھیں، ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام اور برحق ہونا ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور وہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر اعتراض کر رہے تھے، اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو بے شک اور شبہ اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرائیں اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت پر لے آئیں۔ آگے اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں کہ کائنات اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر قائم فرما کر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا، اور ان 6 دنوں سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے کہ 6 مراحل ہیں، اس لیے کہ یہ دنوں کا انتظام اور دنوں کی ترتیب تو سورج اور چاند کے بننے کے بعد ہوئی، تو قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ فرمایا گیا اس سے مراد 6 درجات اور 6 مراحل ہیں کہ جن میں ان کو بنایا گیا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سفارشی مددگار نہیں ہے، اس بات کو تمہیں سمجھنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ سارے امور زمین و آسمان کے ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی طے ہوتے ہیں، اور پھر سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، اور پھر وہ قیامت کا دن ہوگا جو کہ تمہارے تعداد کے مطابق 1000 برس کا ہوگا۔ یہاں یہ فرمایا گیا قرآن مجید میں 50,000 برس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ دن تمہارے دن کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ بہت لوگوں کو یہ دن بڑا محسوس ہوگا، اور یہ بڑا ہونا، دراز ہونا ان کے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ، جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگا، یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1000 سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک 50,000 سال کا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے اور ظاہر کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اور جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، بہترین حکمت والی اور مشیت اس کی، اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے مصالح رکھے گئے۔ ہر چیز اپنے ذات کے اندر ایک حسن رکھتی ہے، ایک خوبی رکھتی ہے، اور ان سب مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے زیادہ بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری مخلوقات خاص ظاہر میں وہ کتنی ہی بری سمجھی جاتی ہوں،
درندے ہیں، زہریلے جانور ہیں، عام لوگوں کی نظروں میں برے سمجھے جاتے ہیں، مگر مجموعہ عالم کے اعتبار سے اور مصالح کے اعتبار سے ان میں کوئی بھی برا نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اگرچہ اس کا فائدہ مند ہونا یا اس کا فائدہ انسان کی نظر میں نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ضرور کسی نہ کسی حوالے سے مصلحت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اس کی پیدائش مٹی سے کی۔ ابتدا میں اس کی پیدائش مٹی سے، پھر اس کے بعد اس کی نسل کو نطفے کے ذریعے سے آگے بڑھایا، پھر اس کو برابر کیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کا امر، جس کو روح کہا جاتا ہے کہ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ اور اس پیدا کر دینے کے بعد کان، آنکھیں اور دل انہیں عطا فرمائی گئیں، اور یہ فرمایا گیا کہ ان کے ذریعے سے کہ اللہ کی وحدانیت کو اور علم انہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کان، آنکھ اور دل۔ لیکن فرمایا کہ تم اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ یہ چیزیں تمہیں دے کر، ان چیزوں کے ذریعے سے علم تمہیں دیا گیا، اور تم اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے اللہ کی خشیت کو دل میں بٹھا کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو کتاب ہدایت نازل کی ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ لیکن فرمایا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا گیا کہ الذی احسن کل شیء خلق، ہر چیز کو اللہ نے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جو وجود رکھتی ہیں، جیسے حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، اور وہ چیزیں بھی جو وجود تو نہیں رکھتی، ان کو عرض اور اعراض کہا جاتا ہے، جیسے اخلاق اور اعمال۔ یہاں تک کہ جو اخلاق برے بتائے جاتے ہیں، جیسے غصہ، حرص، شہوت وغیرہ، یہ بھی اپنی ذات میں برے نہیں۔ ان کی برائی اس وقت ہوتی ہے جب انہیں بے محل استعمال کیا جائے۔ اگر اپنے محل میں انہیں استعمال کیا جائے تو ان میں کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ اشیاء جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں تکوینی طور پر، وہ خیر ہی خیر اور حسن ہی حسن ہیں، اور اعمال کی دوسری جہت انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، یعنی اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرنا۔ تو اس حیثیت سے تو سب حسن نہیں ہے، بلکہ ان میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت دی ہے وہ اگر کیا گیا تو وہ حسن ہے، یعنی بہترین ہے، اور جن کی اجازت نہیں دی گئی وہ قبیح ہیں اور برے ہیں اور انہیں چھوڑنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔